چمچماتی گاڑی سے اترتا ہوا شعیب پورے روب اور شان کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کالج کی تمام لڑکیاں مجھے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتی تھی۔ ہر لڑکی مجھ پر فدا تھی، مگر یہ میری شان کے خلاف تھا کہ میں کسی بھی لڑکی کو منہ لگاؤں۔ ہاں، دوستی میں سب سے رکھتا تھا، یہی میری پرسنالٹی تھی، مگر لڑکیوں کو سر پر چڑھا کر ان کے نخرے برداشت کرنا شعیب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اوئے شعیب! ہیلو گائز! میرا تمام دوست کوریڈور میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ دوستوں سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ میری صبح عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں امریکہ میں میری حفاظت کے لیے پورے 10 باڈی گارڈ موجود تھے۔ گھر میں بھی 6-7 نوکر تھے اور بڑی سی گاڑی میں اپنے گارڈز کی موجودگی میں یونیورسٹی آیا کرتا تھا۔ میرا ایک الگ ہی اسٹینڈرڈ تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ میں پاکستان کے شہر کراچی میں رہنے والا ایک بہت بڑا آرکیٹیکچر بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والد ایک مشہور آرکیٹیکچر کمپنی کے مالک تھے۔ ہمارا بڑا سا بنگلہ، مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس، 5 اسٹار ہوٹلز اور کئی کاروبار میرے والد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ کراچی کے بڑے بزنس مینوں میں شمار ہوتے تھے۔ امریکہ میں میرے پاس سب کچھ تھا، بس میرے والد میرے پاس نہیں تھے، کیونکہ میں یہاں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اس دنیا میں میرے لیے میرے والد اور میری خالہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میری خالہ، جنہیں میں نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا تھا، وہ میرے والد کی اکلوتی بہن تھی۔ میری عمر 7 سال تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد چاہتے تو دوسری شادی کر سکتے تھے، مگر وہ میری والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ والدہ کے ساتھ ان کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے تھے، اور میں ان کی بیوی کی آخری نشانی تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میری خالہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ کچھ سال تک انہوں نے ہی میری پرورش کی، میرا خیال رکھا، مگر جب ان کی عمر 25 سال ہوئی تو میرے والد نے ان کی شادی اپنے ایک دوست کے ساتھ کر دی۔ خالہ کا گھر بس گیا، مگر اب ان کا بیٹا رہ گیا، جو اس وقت 14 سال کا تھا۔ انہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی فکر رہتی تھی۔ انسان جتنا امیر ہوتا ہے، اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بچپن میں تو میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا، مگر میرے والد میری سیکورٹی کے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی میری حفاظت کا ایسا سخت انتظام کر دیا تھا کہ مجھے بغیر سیکورٹی کے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، اور ہمارے گھر بھی سخت پہرا رہتا تھا۔ والد ہمیشہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ کراچی میں ان کے کئی ہوٹل تھے، مگر ایک ہوٹل ایسا تھا جو ان کی پہلی محنت کی بنیاد تھا۔ اس کا نام NA5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اسی ہوٹل سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا تھا۔ اس ہوٹل کو بنانے میں انہوں نے برسوں محنت کی تھی۔ NA5 اسٹار ہوٹل میں وہ ہر سہولت موجود تھی جو مہمانوں کو پسند آتی تھی۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہمارے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے والد کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے، مگر اس کامیابی کے دوران وہ اپنے بیٹے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کی توجہ زیادہ تر بزنس پر رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے بارے میں فکر مند بھی رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیں گے۔ وہاں میرے ساتھ مکمل سیکورٹی ہوگی، نوکر ہوں گے، اور وہ پاکستان میں رہ کر آرام سے اپنے بزنس پر توجہ دے سکیں گے۔ انہیں ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ پھر خالہ کی شادی بھی ہو چکی تھی، اس لیے وہ میرے لیے اور زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے 14 سال کی عمر میں امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، مگر امریکہ بھیجنے کے بعد بھی وہ مجھے نہیں بھولے تھے۔ میری سیکورٹی ٹیم ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ گارڈز کا ہیڈ چودھری صاحب میرے والد کا سب سے خاص آدمی تھا۔ انہوں نے ہی انہیں میرے ساتھ بھیجا تھا، جو سائے کی طرح ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ آج جب میری عمر 25 سال ہو چکی تھی، تب بھی میری سیکورٹی ٹیم میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ والد ان لوگوں کو فون کر کے پل پل کی خبر لیتے رہتے تھے۔
میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی میں مصروف تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ والد سے روز فون پر بات ہوتی تھی، ویڈیو کال بھی ہو جاتی تھی۔ وہ کئی بار امریکہ میٹنگ کے لیے آئے تو مجھے سے ملنے بھی آئے اور میرے ساتھ بنگلے میں رہے۔ وہ سال میں ایک بار 1 مہینہ میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور کہتے جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی میں تمہیں پاکستان بلا لوں گا۔ اب میری پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ پچھلے 3 دن سے میری والدہ سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی، اگرچہ چودھری صاحب کی بات والدہ سے ہوتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد جب میں گھر جا رہا تھا تو اچانک میرا موبائل بجا۔ اسکرین پر خالہ کی کال تھی۔ خالہ کی کال آتے ہی میں خوش ہو جاتا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی، مگر آج ان کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی فون کیا کرتی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ روز مجھے کال کر رہی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری سیکورٹی ٹیم بھی کافی اداس تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ دل میں ایک عجیب سا خدشہ تھا۔ میں نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ان دنوں میرے امتحانات چل رہے تھے اور میں پڑھائی میں اتنا مصروف تھا کہ کسی اور بات پر توجہ نہ دے سکا، مگر کافی عرصے سے والد سے بات نہ ہونے کی وجہ سے دل بے چین رہتا تھا۔ والد کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ خالہ کہتی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ویسے بھی 6 ماہ بعد تم نے یہاں واپس آ جانا ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتی تھیں، مگر پھر بھی میرا دل والد سے بات کرنے کو بے قرار رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی جب والد کی کال تو نہیں آئی، مگر ان کا نمبر سے میسج آ گیا۔ میسج میں لکھا تھا، بیٹا میں آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں اس لیے کال نہیں کر پا رہا، مگر میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جلدی سے اپنے امتحانات دو، ڈگری مکمل کرو، پھر میں تمہیں یہاں بلانے کا انتظام کر دوں گا۔ میرے والد ایک بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، نہ کسی کا حق مارا۔ وہ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے بزنس کے معاملات مجھے نہیں بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو سب کچھ اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لو گے، تب تمہیں سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا۔ میں اپنے بیٹے پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں رہ کر سکون سے اپنی تعلیم مکمل کرے، تاکہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو پورا شہر یہ جانے کہ میرے والد کا اکلوتا بیٹا شعیب واپس آ گیا ہے اور آگے چل کر یہی اگلا بزنس ٹائکون ہوگا۔ ابو کی یہ باتیں مجھے ہمیشہ خوش کر دیتی تھی۔ پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے پاکستان جانا تھا۔ ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی میں نے ابو کی آواز نہیں سنی تھی۔ ہاں، میسیجز کے ذریعے بات مسلسل ہوتی رہتی تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں بہت مصروف ہوں۔ اس وقت میں بہت ایکسائٹڈ تھا۔ پاکستان جانے کے لیے میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی، اور جب میں پاکستان کی سرزمین پر اترا تو مجھے لینے کے لیے خالہ کے ساتھ 2-3 گارڈز آئے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ میری انٹری ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے خالہ صرف 2-3 گارڈز کے ساتھ آئی تھی، جو بہت حیران کن بات تھی۔ اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابو کہاں ہیں، وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے۔ خالہ نے کہا، شعیب ابھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، کار پہنچ کر بات کرتے ہیں، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ میں نے دل میں سوچا، اچھا ہے، پاکستان میں باتوں کو سسپینس میں رکھا جاتا ہے اور پھر سب کچھ بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ مگر میں اس وقت دنگ رہ گیا جب ہم بنگلے پر پہنچے۔ وہاں بھی عجیب سی خاموشی تھی۔ سارے نوکر اور گارڈز لائن بنا کر کھڑے تھے، سر جھکائے ہوئے۔ میرے استقبال میں پھول تو برسائے جا رہے تھے، مگر وہ رونق اور خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ابو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ خالہ اپنے شوہر کے ساتھ اندر چلی گئیں اور مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سب کچھ بہت سنسان لگ رہا تھا۔
گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے سوال کیا، یہ سب کیا ہے؟ آپ تو کہتی تھیں کہ میرے آنے پر یہ ہوگا وہ ہوگا، پورا شہر جمع ہوگا، یہاں تو سب کچھ الٹا ہے اور ابو بھی نظر نہیں آ رہے، شاید آج بھی کسی میٹنگ میں مصروف ہوں گے۔ خالہ بولی، پہلے بیٹھ تو جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں خالہ اور انکل کے چہروں پر گہری اداسی تھی۔ میں کئی سال بعد پاکستان واپس آیا تھا اور اپنے گھر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں آ کر اچھا تو لگ رہا تھا مگر ہر طرف ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا، مگر آج ہر سہولت کے باوجود بھی یہ مجھے اپنا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ میں پہلے اپنے کمرے میں گیا، فریش ہوا اور جب تیار ہو کر نیچے آیا تو دیکھا خالہ میرے لیے کھانا لگوا رہی تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے صوفے پر جا بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر گھر کی ہر حرکت کو غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں خالہ سامنے آئیں اور بولیں، شعیب آؤ، کھانا لگ گیا ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے زور سے ہاتھ میز پر مارا اور کہا، بس خالہ، آپ کب سے مجھے باتوں میں الجھا رہی ہیں؟ گھر کے ماحول سے صاف لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ میرے آنے پر کوئی خوش نظر نہیں آ رہا، ابو بھی کہیں نہیں ہے، پچھلے 6 مہینوں سے صرف وہ میسج کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہی تھیں سرپرائز ملے گا مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتائیں آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں گھما پھرا کر بات نہیں کرتا۔ خالہ نے گہری سانس لی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ بولی، شعیب سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس تھوڑا سا کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، میں برسوں بعد واپس آیا ہوں اور یہ ماحول مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ انکل یہاں موجود ہیں مگر میری فیملی تو میرے ابو ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اتنا وقت ہو گیا ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ خالہ نے انکل کی طرف دیکھا۔ انکل نے آہستہ سے کہا، بس بہت ہو گیا، شعیب جو پوچھ رہا ہے اسے سچ بتا دو، آخر کب تک چھپاؤ گی؟ میں نے حیرت سے خالہ کو دیکھا۔ وہ بولی، شعیب تمہارے ابو یعنی تمہارے والد؟ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر میرا جسم سن ہو گیا، سانسیں بھری ہونے لگی۔ پھر جو بات انہوں نے کہی اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے پہلے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور مجبوری میں ہم نے یہ بات تم سے چھپائی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں ہیں؟ اس وقت میں کسی بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ خالہ روتے ہوئے آنکھیں بند کر گئیں مگر انکل بولے، بیٹا، خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، 6 مہینے پہلے تمہارے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ہم تمہیں یہ خبر دے کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالہ بولی، ہماری بات پر یقین کرو شعیب، تم اپنے ابو کے اکلوتے بیٹے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تم امریکہ میں یہ خبر سن کر ٹوٹ جاؤ۔ یہ سن کر میرے اندر غصہ اور درد ایک ساتھ بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور آپ لوگ مجھے اب بتا رہے ہیں، اس لیے آپ روز فون کر کے کہتی تھی اپنا خیال رکھنا۔ آپ جانتی ہیں اس دنیا میں میرے پاس صرف ایک ہی رشتہ تھا، پھر بھی آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہر بیٹا اپنے باپ کے انتقال پر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس بات کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان کے آخری وقت میں انہیں دیکھ بھی نہ سکوں۔ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میری بات سن کر خالہ اور انکل کی نظریں جھک گئیں۔ خالہ اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھیں اور میرا ہاتھ تھام کر بولیں، شعیب سکون سے میری بات سنو، تمہارے والد کی موت ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 6 مہینے پہلے جب مجھے اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو میں فوراً اسپتال پہنچی۔ وہاں دیکھا کہ ان کی سانسیں چل رہی تھی۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تمہارا بہت خیال رکھوں اور ان کے انتقال کی خبر تمہیں نہ دوں۔ وہ چاہتے تھے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر کے وقت پر پاکستان واپس آؤ۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم امریکہ میں کہاں پڑھ رہے ہو۔ بچپن میں ہی انہوں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ ان کا بیٹا باہر پڑھتا ہے مگر کہاں، یہ کسی کو نہیں بتایا۔ بیٹا تمہارے ابو کے بہت دشمن تھے اور وہ اپنی موت سے کچھ مہینے پہلے ہی محسوس کر رہے تھے کہ کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچا پاتے دشمنوں نے ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ دشمن کون ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر ان کے انتقال سے پہلے میں نے انہیں بہت پریشان دیکھا تھا۔
وہ اکثر تمہارا ذکر کرتے تھے اور اپنے ہوٹل کے بارے میں بات کرتے تھے۔ کہتے تھے کچھ لوگ ان کے بزنس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ نقصان بڑھ رہا ہے اور کسی کی نظر ان کے NA 5 اسٹار ہوٹل پر ہے۔ وہ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ کسی کی مدد لے لیں، مگر وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس شہر میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ انہیں تباہ کر سکے۔ مگر دیکھو، وہ غلط ثابت ہوئے اور دشمن کامیاب ہو گئے۔ ان کی بات مانتے ہوئے ہم نے تمہیں نہ بلایا اور نہ ہی ان کے انتقال کی خبر دی، حتیٰ کہ تمہاری آمد کی خبر بھی ابھی باہر نہیں جانے دی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور وہ تم پر بھی کوئی جان لیوا حملہ کر دیں۔ شعیب، اب تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ تمہارے والد کی موت کے پیچھے کون تھا، کیونکہ اپنے باپ کے خون کا حساب لینا تمہارا حق ہے۔ تمہارے والد کے تمام کاروبار اور ان کی ساری پراپرٹی آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ تم ہی کر سکتے تھے، اس لیے ہم تمہارے آنے کا انتظار کرتے رہے، اور تمہارے پاکستان پہنچنے کے بعد ہی ہم تمہیں تمہارے والد کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، تو پھر اتنے عرصے تک مجھ سے میسج پر بات کون کرتا رہا؟ خالہ شرمندہ ہو گئیں اور بولیں، شعیب، میں ہی تم سے تمہارے ابو کے نمبر سے میسج کرتی رہی تاکہ تمہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مجھے معاف کر دو شعیب، میں مجبور تھی۔ میرے لیے اپنے بھائی کی بات ماننا بہت ضروری تھا۔ یہ سب سن کر ایک طرف تو مجھے اپنے والد کی دنیا سے چلے جانے کا شدید صدمہ تھا، اور دوسری طرف میرے اندر ان کے دشمنوں کے لیے شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ آخر وہ کون تھا جو ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا تھا؟ میں نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ غصے میں نے کمرے کا سامان ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتا رہا۔ میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور میں اب تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ تو کب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور مجھے اب جا کر اس حقیقت کا علم ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے میں لگی اپنی اور ابو کی تصویر کے پاس آ کر رک گیا۔ تصویر میں ہم دونوں کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ ابو نے ہمیشہ میری ہر خواہش کا خیال رکھا تھا۔ مجھے بچپن کا وہ دن یاد آنے لگا جب میں 6 سال کا تھا اور گارڈن میں فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ امی اور ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اچانک کھیلتے کھیلتے میں گر گیا اور میرے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی۔ میں رونے لگا۔ چوٹ معمولی سی تھی، مگر میری اس معمولی چوٹ سے ابو کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے تھے اور دوڑتے ہوئے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر انہوں نے مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کی۔ جب میں ہنسنے لگا تب جا کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تصویر کو چھوتے ہوئے رو رہا تھا اور دل ہی دل میں ایک پختہ فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ ابو، میں آپ کے دشمنوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی پراپرٹی اور بزنس سب کچھ بعد میں سنبھالوں گا، مگر سب سے پہلے یہ جانوں گا کہ آخر وہ کون تھا جس نے آپ کی جان لی اور جس کی نظر آپ کی دولت پر بھی تھی۔ وہ انسان اب کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ میں اسے اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گا، اور اس کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ میرے ابو نے مجھے ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھا تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اصل شناخت چھپا کر ہی اپنے والد کے ہوٹل کو بچاؤں گا اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کروں گا۔ کچھ دن اسی سوچ میں گزر گئے، مگر میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، سوٹ بوٹ اتار کر سادہ کپڑوں اور عام سی چپل پہن لی تاکہ کوئی مجھے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا نہ سمجھے۔ ویسے بھی یہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابو کے چند پرانے جاننے والوں سے رابطہ کیا اور انکل کی مدد سے سب سے پہلے ان لوگوں کا سراغ لگانا شروع کیا جو میرے والد کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب کی تفصیلات میرے سامنے آتی چلی گئیں، اور اب میرا اگلا قدم واضح ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے ابو کی پہلی کامیابی کی بنیاد، وہ ہوٹل جہاں سے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی تھی، اسے بچانا تھا۔ میرے ابو کوئی دھوکے باز انسان نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد محنت اور ایمانداری سے بنائی تھی۔
ان کی بڑی کمپنی کے ساتھ کئی عمارتیں اور کئی ہوٹل تھے، مگر سب سے زیادہ اہم اور خوش قسمت ان کے لیے ان کا پہلا ہوٹل ہی تھا، جس پر ان کے بہت سے دشمنوں کی نظریں تھیں۔ مجھے اپنے والد کے دشمنوں کا پردہ فاش کرنا تھا اور ان کی گندی نظر اپنے والد کے بزنس اور پراپرٹی سے ہٹانی تھی۔ مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ابو کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب ہمارا کوئی نہیں، اس لیے وہ آہستہ آہستہ سب کچھ برباد کر رہے تھے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اب اصل کھلاڑی میدان میں اترنے والا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ابو کا دشمن اور ان کی جان لینے والا شخص انہی کے پسندیدہ ہوٹل کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ میں نے حلیہ بدل کر اپنے والد کے ہوٹل کا رخ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی میں اس حالت میں آ رہا تھا جیسے کوئی عام فقیر ہو۔ میں کوئی ناتجربہ کار انسان نہیں تھا جو یوں ہی بیس بدل کر اندر آ جاتا۔ میں نے اپنے والد کی فیملی وکیل کے ساتھ مل کر پہلے ہی تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، تب جا کر میں اس ہوٹل میں قدم رکھا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے ابو کے خلاف کیا کیا چالیں چلی جا رہی ہیں اور کون کون اس سازش میں شامل ہے۔ ہوٹل آنے سے پہلے خالہ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ اکیلے مت جانا، سیکورٹی کے ساتھ جانا، مگر میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر میں سیکورٹی کے ساتھ گیا تو سب کو شک ہو جائے گا۔ جس طرح چالاکی سے میرے ابو کو مارا گیا ہے، اسی ہوشیاری سے میں ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ہوٹل میں قدم رکھا تو مجھے اپنے ابو کی یاد آ گئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ سادہ اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس میں ہوٹل کے اندر داخل ہوا اور میں نے اپنا نام وقاص احمد بتایا۔ میرے ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے میرا راستہ روک کر سخت لہجے میں کہا، اے لڑکے، اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کیا کام ہے تمہارا یہاں؟ میں نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا۔ چاہتا تو اسی وقت اس کی بدتمیزی کا جواب دے سکتا تھا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور معصوم لہجے میں کہا، بھائی جان، میری یہاں بکنگ ہے، اسی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ گارڈ ہنستے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، ذرا دیکھو تو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی یہاں بکنگ ہے، شکل و صورت سے تو یہ بیکاری لگتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم جیسے لوگ اس 5 اسٹار ہوٹل کے آس پاس بھی نہیں آتے اور بکنگ کی بات کر رہے ہو۔ یہاں صرف امیر لوگ آتے ہیں، یہ بہت لگژری ہوٹل ہے، عام آدمی اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ہوٹل کے ریسیپشن پر موجود آصف محمود نے یہ سب سن لیا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے کہا، جناب، آپ کا حلیہ دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ کی یہاں کوئی بکنگ ہوگی۔ یہ ہوٹل بہت مہنگا ہے، شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، سر، براہ کرم ایک بار چیک تو کر لیجئے، ممکن ہے میری بکنگ یہی ہو۔ آصف نے لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں۔ میں نے سر ہلایا اور ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے کپڑے نہ صرف سادہ تھے بلکہ بہت زیادہ گندے اور پھٹے پرانے بھی تھے، اس لیے مجھے دیکھ کر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں میری بکنگ ہو سکتی ہے۔ لابی میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے مفت کا کھانا کھانے آیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ یہاں کا پانی خرید سکے۔ میں نے سب کچھ سنا مگر خاموش رہا۔ میں کونے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ لابی کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کی سہولت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، مگر لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنا رہے تھے۔ ابھی میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وقاص وہاں سے گزرا اور اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا، اس لڑکے کو یہاں سے ہٹاؤ، پتہ نہیں مینیجر صاحب اسے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کو یہاں بٹھانا ہی بہت عجیب ہے، اس کے ہونے سے ہوٹل کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر بعد خود چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 2 گارڈز میرے پاس آئے اور زبردستی مجھے باہر نکالنے لگے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میری یہاں بکنگ ہے،
پلیز میری بات پر یقین کریں۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہاں موجود لوگ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی، کیونکہ میں ہر حال میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے میرے والد کے اس ہوٹل پر قبضہ جما رکھا تھا۔ ہوٹل میں اب زیادہ گیسٹ نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب اس 5 اسٹار ہوٹل میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب چند ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس دن مجھے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور میں اس گھٹیا انسان سے نہیں مل سکا۔ مگر اگلے دن میں پھر ہوٹل پہنچا اور دوبارہ کہا کہ میری یہاں بکنگ ہے اور مینیجر صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے ریسیپشن پر کھڑے ہو کر کہا مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وقاص نے طنزیہ انداز میں کہا کل تو تمہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، آج پھر بے عزتی کروانے آئے ہو۔ آخر مینیجر سے کیا کام ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور عاجزی دکھاتے ہوئے کہا پلیز ایک بار میری بات کروا دیجیے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں فون کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے تم جیسے لوگوں کو یہاں بھکاری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مینیجر کو فون کیا اور کہا کہ ایک لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مینیجر نے ہنستے ہوئے کہا کیا یہ ہمارا کوئی گیسٹ ہے یا خیرات مانگنے آیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھا دو، خود ہی تھک کر چلا جائے گا۔ یہ سن کر میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ سچ چھپایا تو جا سکتا ہے مگر روکا نہیں جا سکتا۔ آج میں ہر حال میں مینیجر سے مل کر رہوں گا۔ وقت گزرتا رہا مگر مجھے بلایا نہیں گیا اور آخر کار پھر گارڈز نے آ کر مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اگلے دن میں پھر ہوٹل پہنچا۔ آج تو اندر جانے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے سیکورٹی گارڈ کو منت سماجت کر کے اندر جانے پر راضی کیا، مگر مینیجر آج بھی مجھ سے نہیں ملا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا کہ اچانک سامنے سے ایک ویٹریس آتی نظر آئی جس کے ہاتھ میں پانی کی ٹرے تھی۔ اس نے کہا سر یہ لیجئے پانی۔ آپ روز یہاں آ کر اپنی بے عزتی کیوں کرواتے ہیں؟ آپ جیسے لوگ اس ہوٹل میں نہیں آتے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ریسیپشن سے مدد مانگ لیں۔ اس لڑکی کا لہجہ بہت نرم تھا اور اس کا نام کنزا تھا۔ اس نے مجھے غلط سمجھ لیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بھی غریب اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا۔ میں نے پیسے دے کر یہاں بکنگ کروائی ہے مگر کوئی مجھے کمرہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ بولی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر مدد کرنی ہے تو ایک بار مجھے مینیجر صاحب سے ملوا دیجیے، اس کے بعد میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ تھوڑی ہچکچائی پھر بولی کہ میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور کہا مجھے افسوس ہے، مینیجر صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے اور اگر آپ دوبارہ یہاں آئے تو آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا کیا یہ ہوٹل نعمان اوبرائے کا تھا؟ وہ چونک گئی اور بولی نہیں، یہ ہوٹل انہوں نے اپنی وفات سے پہلے احمد صدیقی صاحب کو بیچ دیا تھا اور اب وہی اس کے مالک ہیں۔ میں خاموشی سے وہاں واپس آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اس ہوٹل میں داخلہ نہیں ملے گا، مگر کنزا میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں سے اس کے بارے میں معلومات نکلوائیں۔ وہ پچھلے 4 سال سے اسی ہوٹل میں کام کر رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ پورا اسٹاف بدل دیا گیا تھا مگر وہ پرانی ہی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں ہوٹل میں اس سے نہیں مل سکا تھا، اس لیے میں نے باہر اس کا پیچھا کیا اور ایک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا وہ آسانی سے کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے حالات ایسے بنائے کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ شروع میں وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر جب میں نے اپنی حقیقت بتائی تو وہ مان گئی، کیونکہ وہ ایک سمجھدار اور جذباتی لڑکی تھی۔ اس نے میری مدد انسانیت کے ناطے کی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی شعیب ہوں اور یہ ہوٹل میرے والد کا تھا۔ اس نے کہا اوبرائے صاحب نے مشکل وقت میں اس کی ماں کے علاج کے لیے اسے نوکری دی تھی، اس لیے وہ آج میرا ساتھ دے رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میرا ہوش اڑ گیا۔ احمد صدیقی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ 7 سال پہلے میرے والد کا بزنس پارٹنر رہ چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے والد کی سب سے بڑی کامیابی اسی ہوٹل سے ہے تو اس نے پارٹنر بن کر پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔
کنزا نے بتایا کہ میرے والد بہت اچھے انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اسٹاف کو یہی کہتے تھے کہ کسی غریب، کسی مہمان یا کسی انسان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوٹل کے اندر ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ شعیب کے والد کے ہوتے ہوئے اس ہوٹل کی شہرت ہمیشہ بہترین رہی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد جب سارا کنٹرول ان کے پارٹنر احمد صدیقی نے سنبھالا تو اس نے پورا اسٹاف ہی تبدیل کر دیا۔ وہ مجھے بھی نوکری سے نکال رہے تھے، مگر میں ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے یہاں سے مت نکالیے، میں کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی ہوں، مجھے کہیں اور اتنی آسانی سے نوکری نہیں ملے گی۔ تب جا کر انہوں نے مجھے نوکری پر رہنے دیا۔ نیا اسٹاف بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جہاں پہلے روز 300 400 گیسٹ آتے تھے، اب دن میں مشکل سے 100 گیسٹ بھی آتے تھے۔ ہوٹل کی سہولیات جان بوجھ کر خراب کر دی گئی تھی۔ سوئمنگ پول کی صفائی نہیں ہوتی تھی، جم اور اسپا کی سہولیات ختم کر دی گئی تھی، وائی فائی کنیکشن بند تھا، 24 گھنٹے روم سروس کا نام لے کر گیسٹ کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا۔ ہوٹل میں اگر کہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ گیسٹ کو اچھا کھانا بھی فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ ہوٹلوں کی برسوں کی عزت کو جان بوجھ کر مٹی میں ملایا جا رہا تھا، تاکہ آہستہ آہستہ اس ہوٹل کو ختم کر کے یہاں ایک شاپنگ مال بنایا جا سکے، اور اس مال کا مالک احمد صدیقی خود بننا چاہتا تھا۔ وہ ہر حال میں اس ہوٹل کو برباد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہوٹل برسوں سے شعیب کے والد کے نام سے چل رہا تھا۔ ہوٹل کا مینیجر بھی انتہائی مغرور انسان تھا۔ سب لوگ جان بوجھ کر ہوٹل کو نقصان میں لے جا رہے تھے۔ کنزا کی باتیں سن کر غصے سے میری مٹھی بند ہو گئی تھی۔ میرے والد کی برسوں کی محنت کو اس طرح برباد کیا جا رہا تھا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے وہ قدم اٹھانا تھا جس کا میں حقدار تھا۔ میرے پاس سب کچھ موجود تھا، میں سیدھا سامنے آ کر بھی ان لوگوں سے ٹکرا سکتا تھا اور اپنا ہوٹل واپس لے سکتا تھا، مگر شکار کو ہمیشہ اسی وقت جال میں پھنسانا چاہیے جب وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہو۔ اب مجھے احمد صدیقی تک پہنچنا تھا۔ میں نے کنزا سے معذرت کی اور اسے بتایا کہ میں شعیب ہوں اور اپنے والد کے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کنزا بھی میری مزید مدد کے لیے تیار تھی۔ کنزا اور اپنے کچھ خاص آدمیوں کی مدد سے میں نے احمد صدیقی کے خلاف ساری معلومات اکٹھی کر لیں۔ میں نے بھیس بدل کر اپنے والد کی کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کمپنی کی سائٹ پر جانا شروع کیا۔ جہاں جہاں اس کی عمارتیں بنی تھی میں وہاں گیا، اور آہستہ آہستہ سارے گپلے سامنے آتے گئے۔ ہر جگہ احمد صدیقی کا نام نکل کر سامنے آ رہا تھا۔ وہ میرے والد کو کمزور کرنا چاہتا تھا، مگر میرے والد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ شیر کی طرح حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس لیے احمد صدیقی نے ان کے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے اپنا اصل روپ دکھانا تھا۔ میں احمد صدیقی سے ملنا چاہتا تھا۔ اب تک میں نے صرف اس کا نام سنا تھا۔ احمد صدیقی یہ بھی جانتا تھا کہ شعیب کے والد کا بیٹا امریکہ تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہے۔ ادھر میری پھوپھی اور چاچا نے میڈیا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ شعیب امریکہ میں سیٹ ہو چکا ہے اور اس کی وہیں شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے والد کی وفات پر بھی پاکستان نہیں آیا، کیونکہ اس کا اپنا والد سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ یہی بات دشمنوں کے لیے مزید حوصلہ افزا ثابت ہوئی، اور وہ مجھے سمجھ بیٹھے کہ اب ان کا راستہ صاف ہے۔ مگر یہ سب ایک چال تھی جو میرے بہت کام آنے والی تھی۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے، پھر کنزا نے مجھے اطلاع دی کہ جرمنی کی ایک کمپنی احمد صدیقی سے ملنے آ رہی ہے، تاکہ ہوٹل کو ختم کر کے مال بنانے کا معاہدہ کیا جا سکے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ جس وقت میٹنگ رکھی گئی تھی، اسی وقت میں نے اپنی انٹری دینے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کے نمائندے میٹنگ روم میں بیٹھ چکے تھے، اور بات چیت شروع ہوئی تھی کہ میں 5 گاڑیوں اور 15 سے 20 باڈی گارڈز کے ساتھ ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا جب میں پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا، اور میرے پیچھے مسلح گارڈز آئے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مجھے روکے۔ کنزا بھی مجھے اعتماد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
ہوٹل کا ہر ملازم حیران تھا۔ کچھ لوگ مجھے پہچان بھی گئے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جسے کچھ دن پہلے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ میں سیدھا میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، احمد صدیقی اور اس کا بیٹا وہاں موجود تھے۔ میں جرمن کمپنی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے وقار سے اپنا تعارف کروایا۔ میں شعیب ہوں، اس ہوٹل کے اصل مالک کا بیٹا۔ یہ سن کر احمد صدیقی اور اس کے بیٹے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے غصے سے کہا، تم کون ہو؟ یہاں سے نکلو۔ میں نے اپنے وکیل کو آگے کیا۔ انہوں نے ساری قانونی کاغذات میز پر رکھ دیے اور جرمن نمائندوں کو بتایا کہ جس شخص سے آپ معاہدہ کرنے آئے ہیں وہ اس ہوٹل کا مالک نہیں ہے۔ اصل مالک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سن کر جرمن ٹیم غصے میں آ گئی۔ جب انہیں ساری حقیقت بتائی گئی تو انہوں نے احمد صدیقی اور اس کے بیٹے کو خوب سنایا اور وہاں سے چلے گئے۔ احمد صدیقی اور اس کا بیٹا آپے سے باہر ہو رہے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں پولیس کو ان کے سارے کالے کرتوت پہلے ہی ثبوتوں کے ساتھ دے چکا تھا۔ پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جس طرح انہوں نے میرے والد کو بے بس کیا تھا، آج وہ خود بے بس ہو چکے تھے۔ میں نے ہوٹل کے تمام اسٹاف کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ یہ ہوٹل میرے والد کا ہے اور اب یہاں وہی لوگ کام کریں گے جو عزت اور اخلاق سے پیش آئیں گے۔ میں نے پورا نیا اسٹاف نکال دیا۔ صرف کنزا کو رکھا گیا کیونکہ اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ کئی مہینے کیس عدالت میں چلا اور آخر کار فیصلہ میرے حق میں آیا کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ میں بے حد خوش تھا۔ میرے والد کا کاروبار مجھے واپس مل گیا تھا اور جہاں جہاں نقصان ہوا تھا میں نے سب کچھ درست کر دیا تھا۔ میں اوپر والے یعنی اللہ کا بہت بہت شکر گزار تھا۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار تھا۔ پھوپھی جان اور چچا جان بھی بہت خوش تھے اور اب پورے شہر کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں یعنی شعیب اپنے والد کا بیٹا سب کے سامنے آ چکا ہوں۔ میں بے حد خوش تھا، مگر اپنی خوشی میں ایک ایسے انسان کو بھول گیا تھا جس نے میری زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، اور وہ تھی کنزا۔ میں نے ہوٹل کا پورا اسٹاف تبدیل کر دیا تھا اور اس کام میں کنزا نے میری بہت مدد کی تھی۔ ہم نے اپنے ہوٹل میں صرف چنے ہوئے اچھے اخلاق والے اور ایماندار لوگوں کو ہی نوکری دی تھی اور آہستہ آہستہ سب کچھ پہلے جیسا درست ہو گیا تھا۔ اس دوران مجھے کنزا پسند آنے لگی تھی، حالانکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ کنزا کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کا خلوص مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس خودغرض دنیا میں ایک غریب لڑکی نے بغیر کسی لالچ کے میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک دن میں نے کنزا کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی اور اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہاں کر دے گی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، شعیب صاحب، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ مجھ جیسی غریب لڑکی نے آپ جیسے امیر آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور پھر خود مالکن بن گئی۔ مجھے دولت اور شہرت کا کوئی شوق نہیں۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں میری بیمار ماں اور 3 چھوٹی بہنیں ہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ میرا خواب صرف یہ ہے کہ اپنی بہنوں کی شادی کروں اور اپنی ماں کا علاج کروا کر انہیں صحت مند دیکھوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں آپ سے نکاح کر کے لوگوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں ڈال سکتی۔ کنزا کی باتیں سیدھا میرے دل میں اتر گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں جو آسانی سے کسی کی محبت میں آ جائے، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تو شاید انکار نہ کرتی۔ اب مجھے اس کے دل میں اپنی محبت جگانی تھی۔ میں روز اس کے گھر جانے لگا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں سے بھی اچھا تعلق بنا لیا۔ میں نے اس کی ماں کا علاج کروانا شروع کر دیا، حالانکہ کنزا اس بات پر بہت انکار کرتی رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی بہنوں کی شادیوں میں بھی اس کی مدد کی۔ وہ میری زندگی کا مقصد بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر ممکن طریقے سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ آخر کار ایک دن اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ایک رات اچانک کنزا کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور کنزا اکیلی گھبرا گئی۔
میں فوراً آدھی رات کو ان کی والدہ کو اسپتال لے گیا اور ان کا علاج کروایا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ وقت پر اسپتال پہنچنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ کنزا بری طرح رو رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے حالات نازک بتائے تھے۔ جب اس کی ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کنزا نے مجھے شکریہ کہا۔ کچھ دن بعد جب اس کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو کنزا نے میری محبت کو قبول کر لیا۔ اس طرح میرا اور کنزا کا نکاح ہو گیا اور وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی مل گئی جس کی میں نے دعا کی تھی۔ آخر میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وطن واپس آ کر میری زندگی میں بہت جد و جہد رہی۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں واقعی بہت زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میرے والد نہیں، اور اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ لیکن میرے والد کے مجرموں کو سزا مل گئی۔ جب عدالت میں کیس چل رہا تھا تو بہت سے اچھے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے گواہی دی اور ثبوت پیش کیے کہ میرے والد کے قتل کے ذمہ دار یہی لوگ تھے۔ میرے والد امیر ضرور تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنی دولت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ کچھ لوگ احمد صدیقی کے خوف کی وجہ سے خاموش تھے، حالانکہ وہ سچ جانتے تھے، مگر جب احمد صدیقی اور اس کے بیٹے کو سزا ہوئی تو ان لوگوں کے اندر بھی سچ بولنے کی ہمت آ گئی اور یوں ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل سلطان سٹوریز کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔